یہ ہے جی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک. پہنچ گئے جی خیریت سے. اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، حبیب آپ نے جن لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، آپ نے جن کی وجہ سے پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، یا یہ کہیے کہ جو لوگ کفر میں تھے اور آپ نے وحدانیت کا اقرار کرایا، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ جتنی بھی میں نے زحمتیں اٹھائی ہیں مجھے اس کا کچھ بھی صلہ نہیں چاہیے، کوئی بھی اجرت نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں. اور محبت ہی کن لوگوں سے محبت کریں؟ تو وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. جو میں نے جتنی بھی زحمتیں اٹھائی ہیں صرف آل محمد سے محبت کریں. جناب زینب یہ جس کے دربار میں آپ لوگ موجود ہیں، یہ سیدہ زینب کون ہے؟ یہ سیدہ زینب شریکت الحسین ہے. وہ شریکت الحسین کہ جس نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی سالار بار تھی، قافلے کو دیکھنے والی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب پیدا ہوئی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب زینب کو رسول کی آغوش میں دیا. دیکھیے جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. نانا، دادا، ماموں، خالائیں سب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بچی کہ جس کے دربار میں آج پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں، جب یہ پیدا ہوئی ہے اور وہ رسول جو رحمت للعالمین تھا، جب اس کی آغوش میں جناب زینب آتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جناب فاطمہ پوچھتے ہیں بابا یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو اس وقت جناب پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ یہ میری لاڈلی، میری نواسی زینب شروع ہی سے، بچپن ہی سے مصیبتیں اٹھائے گی، تکلیفیں اٹھائے گی، اس وجہ سے میں یہ رو رہا ہوں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو کسی بہن نے اپنے بھائی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ نہیں دیکھا کہ جو جناب زینب نے دیکھا. جناب زینب نے اپنے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں دیکھے ہیں. اور آپ تصور کریں، تصور شرط ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاں مر جاتا ہے اور جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو اس کا کفن سفید ہوتا ہے، لیکن جناب زینب کی مجبوری دیکھیے، جناب زینب کی دلیری بھی دیکھیے کہ جناب زینب نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ بھائی کا جنازہ جب گیا تو سفید کفن میں تھا، لیکن جب واپس آیا ہے تو کفن رنگین تھا، تیر پیوست تھے. جناب زینب نے یہ اپنے بھائی کا حال بھی دیکھا اور اس کے بعد پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا اب امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ مدینے سے چلتی ہیں اور مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچتی ہیں. اور کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر کیا گزر گئی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مصیبت پر مصیبتیں اٹھا رہی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اس ملک میں جس ملک میں آج آپ پہنچے ہیں، جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے آج آپ موجود ہیں، اس جگہ بیٹھ کر پرسہ دے رہے ہیں کہ جس ملک میں سیدہ زینب کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اس ملک کے شام میں جب آئی ہیں اور جب یہاں سے رہائی ملی، جناب زینب سلام اللہ علیہ واپس مدینے پہنچی ہیں، تو اس وقت جناب زینب کا ہمیشہ سے یہی دستور تھا کہ مدینے کی عورتوں کو درس تفسیر بیان کرتی تھی، درس قرآن بیان کرتی تھی. اور جب والی مدینہ کو یہ اطلاع ملی جناب زینب کے خطبات اور درس تفسیر سے، اور اس کے بعد میں اس درس تفسیر کے بعد میں جناب زینب جو واقعات کربلا میں ہوئے، جو واقعات کوفہ و شام کے بازار میں گزرے، ان مصائب کو بیان کرتی تھی، تو اب اس نے یہ سوچا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے. اس نے والی مدینہ نے یزید کو لکھ کر بھیجا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو درس دیتی ہے، جو خطبے دیتی ہیں، مدینے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جب یہ خطبات وہ سنتے تھے تو پریشان ہوتے تھے. اس وجہ سے یزید نے پھر دوبارہ امام سجاد کو طلب کیا. جب امام سجاد دوبارہ اس ملک شام میں آئے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی امام سجاد کے ساتھ میں یہاں دوبارہ واپس آئی ہیں.
جب جناب زینب سلام اللہ علیہا یہاں پہنچی ہیں اور اس باغ میں پہنچی ہیں، اور اس باغ میں پہنچنے کے بعد جب جناب زینب کو یہ اطلاع ملی کہ ہم ملک شام میں پہنچ گئے ہیں، کس ملک میں کہ جس ملک کے لیے ہمارا اور آپ کا امام سجاد خون کے آنسو روتا رہا، جب کوئی پوچھتا تھا مولا آپ پر کہاں ظلم ہوئے تو آپ فقط ایک ہی چیز کہتے تھے، الشام الشام الشام۔ یہ وہ باغ ہے کہ جس باغ میں سیدہ زینب جب آئی ہیں، اور آنے کے بعد جب جناب سیدہ زینب کو یہ اطلاع ملی کہ میں ملک شام میں پہنچ گئی ہوں، تو اس وقت شام میں جو آپ پر مصیبتیں گزری تھی اس واقعات کو یاد کر کر جناب زینب سلام اللہ علیہا گریہ کر رہی تھی کہ ایک ظالم نے آپ کے سر پر جو بیلچہ مارا کہ جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور پھر سیدہ زینب کو یہاں پر